دختر مشرق، وہ فاختہ جیسی عورت جو اپنے پرامن آشیانے سے نکلی اور گولیوں کا نشانہ بنی، کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی ان اداس دلوں کی ابھرتی اور ڈوبتی ہوئی دھڑکنیں مخاطب کر رہی ہیں بی بی کے وحشی اور سنگ دل قاتلوں کو کہ تھینک یو کہ تم نے قوم کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اب جاؤ گڑی خدا بخش کے خاموش قبرستان میں اور اپنی فتح کا جام نوش کرو۔ بیٹیوں کو قتل کرنے کی ہمت صرف تم لوگوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ جاؤ اور جشن مناؤ کہ تمہارے شارک شوٹرز نے اس کوئل کو قتل کر دیا جو جنگل جیسے ملک میں امن اور آزادی کے گیت گایا کرتی تھی۔ جاؤ اور جشن مناؤ کہ تم نے اس عورت کو قتل کر دیا جو عوام سے محبت کرتی تھی، جس کے سینے میں دل نامی ساز غریبوں کے لیے بجا کرتا تھا۔ اب وہ ساز خاموش ہے۔ اس شفاف سناٹے میں اب کوئی کوئل کوک کر اس دھرتی کا قصہ نہیں سناتی۔ جو ملک جنگل ہوتا تو جل جاتا۔ وہ قوم کی بیٹی قتل ہوگی جو پہاڑوں کی طرح بلند قامت تھی، تم نے اس سے گولیوں سے کاٹ ڈالا۔ اب وہ ایک تنکا بن کر گیلی آنکھوں میں تیر رہی ہے۔ بھاگتا ہوا زمانہ اس کے چلنے کے انداز کو کس طرح فراموش کر سکتا ہے؟ تم نے ایک عورت کو نہیں، سمندر کی لہر کو قتل کر دیا۔ آبشاروں کی روانی رک گئی، ماحول کی فضا گونگے انسانوں کی طرح شمار ہوئی۔ بادل اس دکھ کو کیسے بھلا پائیں گے؟ اب سبز رخوں کا کیا ہوگا؟ بہار کیسے آئے گی؟ اب اس ملک میں مون سون بی بی کی تعزیت کرنے آئے گا، کیونکہ وہ قوس و قزح قتل ہو گئی۔ جو اس دھرتی کی خوشحالیوں کی ضامن تھی، وہ بلبل بغیر کسی جرم کے قتل کر دی گئی۔ اب اس بیٹی کے لیے موم بتیوں کے کارواں چلتے رہیں گے، وہ جو خود ایک موم بتی تھی، اپنے پرامن آشیانے میں آہستہ آہستہ جلتی تھی، جو منتظر رہتی تھی ان بچوں کے لیے جن کو بڑے ہونے کی جلدی تھی۔ وہ انہیں کہانیاں سناتی۔ اس ملک کی دانشور بیٹی ایک ایسی ماں تھی جو جاگنے والی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ وہ ہنستی تھی تو ایک بچی لگتی تھی، تم نے 52 برس کی بچی کو قتل کر دیا۔ وہ بیٹی جو بہادر تھی، جنہیں معلوم تھا کہ خطرہ کیا ہوتا ہے، مگر بے خوف تھی۔ وہ ایک رول ماڈل تھی۔ وہ گھر کے لان میں واک کرنے کے بجائے جنگل میں شیر کی طرح دھاڑتی تھی۔ خوف سے لڑنے والی عورت جو منتظر لمحوں میں مسکراتی تھی۔ اب ان اداس گھروں میں بچے اس کا انتظار کریں گے، مگر اب وہ شاید نہ آئے اور بچے انتظار کر کے تھک کے سو جائیں۔ سوچتے ہوں گے کہ مرنے والے آخر کہاں چلے جاتے ہیں؟ نیلے آسمان کے روشن اور سفید ستاروں میں، آبشاروں میں، یا چاند سے پرے بھی ایک چاند ہے، 7 رنگوں سے سجا ہوا چاند؟ کیا آسمان کی پر اسرار دنیا میں بھی ایک سمندر ہے جس کا ایک کنارہ ہے جہاں ناریل کے درخت خوشبو بھری ہواؤں میں لہراتے ہیں، جہاں کشتیوں کے باغباں گیت گاتے ہیں، جہاں نہ دن ڈھلتا ہے نہ رات ہوتی ہے، بس ایک سلونی سی شام اپنے ماتھے پہ نیلے چاند کی بندیاں سجا کر رقص کرتی ہے، جہاں کوئی دہشت نہیں، جہاں کوئی وحشت نہیں، جہاں صرف محبت ہے۔ ابھی بھی وہاں رہتی ہے، جہاں آشیانوں سے اڑنے والی کوئل قتل نہیں ہوتی۔ ہم اس ملک میں ہیں جہاں زندگی موت کی مفرور ملازمہ ہے۔ یہ قوم اس بیٹی کو جلد فراموش کر دے گی، جس بیٹی نے قوم کی محرومیوں کی نجات دہندہ بن کر انسانیت کو بھولا سبق یاد دلایا۔ وہ بیٹی جو صبح کا خواب تھی، جو تاریک ہواؤں سے لڑنے والی مشعل تھی۔ کہ ہم نے لاڑکانہ کے خاموش قبرستان کے گوشے میں ایک عورت کو دفن کیا؟ نہیں، ہم نے اس شام ایک مشعل کو دفن کیا، اس امید کے ساتھ کہ اب یہ مشعل ہماری نمناک آنکھوں میں جلتی رہے گی۔